اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کریم آقا علیہ السلام نے حدیث پاک میں بڑی گواہی دی اپنی نبوت کے اوپر، بڑی گواہی، ختم نبوت کے اوپر بڑی گواہی، اس سے بڑی گواہی نہیں تھی۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس زمین پر مٹی کے جتنے ذرے ہیں نا، ان ذروں کی تعداد کے برابر میں گواہی دیتا ہوں۔ یہ حضور کا اپنا فرمان ہے کہ اس زمین پہ مٹی کے جتنے بھی ذرے ہوں نا، جتنے آپ اندازہ کریں کتنے ذرے ہوں گے مٹی کے، کل زمین آپ لیں، کل زمین اور اس زمین کی مٹی، پھر اس مٹی کے ذرے لیں، حضور نے فرمایا کہ ان ذروں کے برابر میں گواہی دیتا ہوں، میرے بعد کسی نے رسول بن کر نہیں آنا ہے، میرے بعد کسی نے رسول بن کر نہیں آنا ہے۔ اب جو بھی حضور علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی مانے یا کسی کی رسالت کا اقرار کرے یا نبی ہونے یہ سوچے، یہ عقیدہ رکھے کہ کوئی آ سکتا ہے، تو یاد رکھنا کہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہ جاتا، کوئی بھی تعلق نہیں رہ جاتا۔ تو یہ مرزا غلام قادیانی پھر کیا ہوا؟ یہ اس نے بھی، حضور نے فرمایا تھا نا کہ کچھ جھوٹے آئیں گے، تو انہی جھوٹوں میں سے یہ جھوٹا بھی آیا ہے، انہی جھوٹوں میں سے یہ جھوٹا بھی آیا جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور ان کے عقیدے ایسے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں تو آپ ہی حیران ہو جائیں گے۔ ایسے ان کے ہمارے بارے میں عقیدے ہیں ان کے کہ مسلمان اگر جو مجھے نہیں مانے تو یہ اس طریقے سے ہیں۔ گالیاں انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر، اپنی کتابوں، ایک غلطی کا ازالہ، حقیقت وحی، یہ ان کی کتابیں ہیں، اور ان کے نیٹ کے اوپر ان کے ایک ویب سائٹ ہے الاسلام کے نام سے، اس کے اوپر ان کی کتابیں ہیں، اور اس کتابوں کے اندر کیا کچھ ہوں، لیکن ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کے تحت سن 1974 7 ستمبر کو 1974 پارلیمنٹ کے اندر مکمل جرا کے ساتھ ان کو کافر قرار دے دیا۔ ان کو کیا کر دیا؟ کافر قرار دے دیا کہ جو قادیانی ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ سن 1974 7 ستمبر کو ہمارے اکابرین کی کوششوں کی بدولت اور ان کی قربانیوں کی بدولت اور ان کی محنتوں کی بدولت یہ ہوا کہ متفقہ طور پر یہ آئین کا حصہ بن گیا۔ آئین کی آرٹیکل شق نمبر 106 اور 260 کے مطابق، 106 اور 260 کے مطابق آئین کی شق کی گئی، اس کے مطابق 7 ستمبر 1974 میں ان کو کافر قرار دے دیا۔ یہ قادیانی کو جنہوں نے یہ عقیدہ اڈاپٹ کیا یا انہوں نے یہ عقیدہ نکالا کہ حضور علیہ السلام کے بعد بھی معاذ اللہ نبی ہیں، یہ نبی بن کے آئے ہیں، اور ان کا کلمہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، پھر جب ان کو غیر مسلم ان کو قرار دے دیا گیا نا، تو پھر ہوا یہ کہ جب یہ غیر مسلم ہو گئے تو غیر مسلم ہونے کے باوجود یہ کیا کرتے تھے کہ شعائر اسلامی وہ استعمال کرتے تھے، یعنی اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہتے تھے یہ، اور مرزا کو معاذ اللہ نبی کہتے تھے، اور مرزا کی بیویوں کو ام المومنین کہتے تھے۔ شعائر اسلامی ہے نا، اسلام کے شعار تھے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ جو مرزا کا شہر تھا اس کو مدینہ کا درجہ دیتے تھے، یہ کام کرتے تھے، یہ یعنی شاعر اسلامی استعمال کرتے تھے۔ اور معاذ اللہ جو مرزا کے ساتھی تھے ان کو صحابہ کہتے تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ ہمارے اکابرین میں سے جناب اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جناب مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اس وقت سن 1974 کے اندر سن 1984 کے اندر پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے وزیر قانون اس وقت کے راجہ ظفر الحق تھے، ان کو بلوایا، علماء کو اکٹھا کیا، انہوں نے کہا جی دیکھیں ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ یہ غیر مسلم ہے، شریعت ہماری یہ کہتی ہے کہ یہ کیا ہیں؟ غیر مسلم ہے، تو جب یہ غیر مسلم ہیں تو اس کے باوجود پھر مسلمانوں والے شعار کیوں استعمال کرتی ہیں کہ اپنی عبادت گاہ کو یہ مسجد کیوں کہتے ہیں؟ یہ پھر
وہ مرزا نے کچھ اپنی کتابیں کہہ رہا تھا میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، اس وحی کو معاذاللہ قرآن کا درجہ دیتے تھے، اور ان کی کتابوں میں یہ عقیدہ ہے کہ سن 1857 کی جنگ عظیم میں قرآن پاک کو اٹھا لیا گیا اور پھر دوسرا قرآن پاک معاذاللہ یہ مرزا کے اوپر نازل ہوا، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو پھر مولانا عبدالرزاق خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بلوایا، یعنی علماء کو بلوایا، راجہ ظفر الحق اور اس وقت کے صدر کو، کہنے لگے جی دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا، غیر مسلم اور مسلمانوں والے شعر استعمال کریں، یہ نہیں ہو سکتا، ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ تو پھر یہ قانون بن گیا کہ کوئی بھی قادیانی مسلمانوں والے شعر اسلامی استعمال نہیں کر سکتا، اگر کرے گا یعنی اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہے گا، یا معاذ اللہ یہ کرے گا کہ اس کی مرزے کی بیویوں کو امہات المومنین کہے گا، ام المومنین کہے گا، یا اس کے ساتھیوں کو صحابہ کہے گا، یا اس پر جو وہی وہ خود کہتا ہے جو وہی نازل ہے اس کو قرآن کا درجہ دے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ان پر لگے گی دفعہ لگے گی 298 سی 298 سی جب یہ شعر اسلامیہ کو استعمال کریں گے، جس کی سزا کیا ہوگی؟ 3 سال قید سزا ہوگی۔ پھر کیا ہوا جی؟ سن 1993 کے اندر نا ان پر پابندی لگ گئی۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھتے، تو پھر کیا ہوا؟ مسلمانوں نے روکا، علماء نے روکا، تو یہ اپنا کیس سپریم کورٹ کے اندر لے کر چلے گئے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے کیا کیا؟ ججز کو کہا جی ہم کلمہ پڑھتی ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ ہمیں پڑھنے نہیں دیتے۔ اس وقت سپریم کورٹ کا فل بینچ بیٹھا، جس میں ججز تھے، ولی محمد صاحب بھی تھے، اور اس میں عبد القدیر چودھری بھی تھے، اور ایک شفیع صاحب ہیں وہ بھی تھے، اور 2 اور تھے۔ وہ بیٹھے انہوں نے مقدمہ سنا، ان کا جی بتاؤ کیا بات؟ ان کا جی ہمیں یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھنے دیتے۔ تو ججز حیران ہو گئے، انہوں نے کہا یار نبی تو کلمہ پڑھانے کے لیے آئے تھے، مولویوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کلمہ نہیں پڑھنے دیتے؟ تو ہماری طرف سے جو وکیل تھے نا، ججز کو بتایا کہ آپ کو ہم بتائیں گے نا تو آپ بھی سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا سنیں، پھر ان کی کتابیں پیش کی گئی، ایک غلطی کا ازالہ، حقیقت وحی، اور ان کی کتابیں تھی جس میں یہ لکھا ہوا تھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ محمد الرسول اللہ جب یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو محمد سے مراد مرزا غلام قادیانی کو لیتی ہیں۔ محمد سے مراد کیا لیتی ہیں؟ آج بھی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد سے مراد کون سا لیتی ہیں جی؟ مرزا غلام قادیانی کو۔ ججز نے سر پکڑ لیے، انہوں نے کہا جی ایسا ہی ہے تم کہتے ہیں تمہاری کتابیں کہیں ہماری کتابیں ہیں، تو یہ اسی طریقے سے لکھا ہوا۔ انہوں نے کہا جی یہی لکھا ہوا ہے۔ تو ججز نے پھر کہا خبردار، فیصلہ سنایا، قانون بنا دیا ججز نے۔ کیا قانون بنایا؟ قانون پہ ججز نے جو فیصلہ لکھا نا، اس وقت سن 1984 کے اندر راجہ ظفر الحق وزیر قانون تھے، اس وقت فیصلہ لکھ دیا، اور فیصلے میں سب سے پہلے حدیث پاک جو لکھی نا اس فیصلے میں آج بھی موجود ہے، لکھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ اے قادیانیوں، مسلمان اس وقت تو کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک سب سے بڑھ کر اپنے آقا سے پیار نہیں کرتا ہے۔ یہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے اندر لکھا۔ پھر یہ قانون بن گیا۔ قانون یہ بنا کہ کوئی بھی قادیانی شعر اسلامیہ کو استعمال کرے، یعنی اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہے، مرزا کو نبی کہے، اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لگائے، اس کی بیوی کو ام المومنین کہے، اس کے ساتھیوں کو صحابہ کہے، اگر کوئی قادیانی تبلیغ کرتا ہوا محلے میں گلی میں پکڑا جائے، کھلے عام تبلیغ کرتا ہوا ایسے پکڑا جائے، تو پھر اس پر دفعہ لگے گی 298 سی، جس کی سزا کیا ہے؟ 3 سال قید ہے۔ لیکن اگلی بات جو سپریم کورٹ نے لکھی نا وہ کمال کی تھی۔ انہوں نے لکھا کہ اگر کوئی قادیانی اپنے گھر کے باہر یا اپنی عبادت گاہ کے باہر یا اپنی دکان کے باہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھے تو اس پر 298 سی نہیں لگے گی بلکہ 295 سی لگے گی، جس کی سزائے موت ہوگی۔ پھر یہ ہے، یہ قانون ہے، یہ پاکستان کا، یہ آئین ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ لیکن یہ قانون آج کھٹک رہا ہے، کفر کو کیا ہو رہا ہے؟ کھٹک رہا ہے، 295 سی کھٹک رہا ہے،
اور وہ در پہ ہیں، کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ اس قانون کو ختم کر دیا جائے، لیکن یاد رکھنا اس قانون کے انشاءاللہ حفاظت کرنے والے اب بھی موجود ہیں۔ پہلے بھی قربانیاں دی تھی ہمارے اسلام نے بڑی، اور یہ علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسے تھے کہ آپ کو نا جیل میں ڈال دیا گیا، اور حالت کیا تھی کہ ہم 2 منٹ برف ہاتھ میں نہیں رکھ سکتے نا۔ قربانی ہے اس عقیدے کے پیچھے، قربانی ہے ختم نبوت کے پیچھے، صحابہ کی قربانی ہے، تابعین کی قربانی ہے، حضور کے عاشقوں کی قربانی ہے، اکابر کی قربانی ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے بھئی، جب تک ہم یہ عقیدہ نہ رکھیں ہمارا ایمان ہی نہیں کمپلیٹ ہوتا، یہ عقیدہ نہ رکھیں ہمارا ایمان کمپلیٹ ہوتا ہی نہیں ہے۔ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نا جیل میں بند کر دیا گیا، اور حالت کیا تھی؟ حالت یہ تھی کہ آپ کو برف کے جو بلاک ہوتے ہیں نا اس کے اوپر لٹایا جاتا تھا، اور بعض کا 2 بلاک رکھ کے آپ کو درمیان کے اندر دبا دیا جاتا تھا، پڑے رہتے، بے ہوش ہو جاتے۔ جب ہوش آتا نا تو پھر پوچھتے، کہتے اب بھی کہو گے ختم نبوت؟ تو اٹھ کر پھر بھی یہی کہتے، تاجدار ختم نبوت، پہلے بھی کہتا تھا اور اب بھی کہوں گا۔ اور پھر کیا ہوا؟ آپ کے لیے لباس لایا گیا نا، کچھ عرصے کے بعد پھانسی کی سزا ہوئی تھی، بعد میں ختم ہو گیا آپ کو، لیکن آپ کے لیے نا لباس لایا گیا نا، لباس کافی عرصے کے بعد ایک بھی یہ لباس پہنو، تو لباس پہننے لگے نا لباس چھوٹا ہو گیا، قیدی کا لباس کیا ہو گیا آپ کو؟ چھوٹا ہو گیا۔ سپریڈنٹ جیل کہنے لگا، اور نیازی جہاں پر آ کر تو بڑے بڑے پہلوان سکڑ جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، تو کیسے اتنا صحت مند ہو گیا ہے، موٹا ہو گیا کہ تجھے لباس نہیں پورا آ رہا؟ کہنے لگے وہ تو جرم کر کے آتے ہیں، میں تو حضور کی محبت میں آیا ہوں وہاں، میں کوئی جرم کر کے تھوڑی آیا ہوں، میں تو حضور کی محبت میں آیا ہوں، ختم نبوت کی حفاظت کے لیے آیا ہوں، اس عقیدے کے تحفظ کے لیے آیا ہوں۔ ارے کمزور وہ ہوتے ہیں جو جرم کر کے آتے ہیں، میں تو حضور کا عاشق ہوں۔